بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم قرآن پاک کی تفسیر کے حوالے سے دوسرے اور آخری لیکچر کی طرف بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز اس کے اندر جب قرآن پاک کی تفسیر کے حوالے سے بات کی جاتی ہے تو دو ٹرمنالوجیز عمومی طور کے اوپر ہمارے ذہن میں آتی ہیں جو زیادہ مشہور و معروف ہیں، ایک تفسیر، ایک تاویل۔ اب تفسیر و تاویل کیا چیز ہے یہ ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ تفسیر کیا الگ چیز ہے یا تاویل الگ چیز ہے یا یہ ایک ہی چیزوں کے دو نام ہیں۔ اگر اس حوالے سے بات کی جائے تو ابتدائی جو مفسرین تھے قرآن پاک کی تفسیر کرنے والے، انہوں نے تفسیر اور تاویل کو ایک ہی معنی میں لیا ہے۔ یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ابتدائی اسلام کی ابتدائی جو 3-4 صدیاں تھیں اس کے اندر یہ ٹرم جو ہے وہ ایک ہی میننگ میں استعمال ہوئی ہے۔ مثال کے طور پہ امام طبری جو ہیں وہ تفسیر طبری میں بار بار تاویل اور تفسیر کو ایک ہی معنی میں استعمال کرتے ہیں۔ اب تفسیر کا تو ہم نے مطلب پڑھا ہوا ہے کہ تفسیر کیا ہے، کہ تفسیر یہ ہے کہ قرآن پاک کے جو عام اصول ہیں ان کو سامنے رکھ کر جو اس کے میننگ کو سمجھا جائے وہ تفسیر کہلاتا ہے۔ یعنی جو مفہوم قرآن پاک کی تفسیر کے عام اصولوں کے مطابق ہو وہ تفسیر ہے۔ اب تاویل کیا چیز ہے؟ تاویل کیا یہ ڈفرنس تیسری چوتھی صدی کے بعد یہ رکھا گیا، اور تاویل کے بارے میں ڈیفرنٹ قسم کی ڈیفینیشنز آتی ہیں، لیکن یہ ایک ڈیفینیشن اچھی ہے کہ آپ یہ ایسے سمجھ سکتے ہیں اس کو کہ اگر قرآن پاک کے الفاظ میں کہیں کوئی ایسا آپ کے پاس موڑ آتا ہے، ایسا مقام آتا ہے کہ آپ اس لفظ کے ظاہری معنی کی طرف نہیں جا سکتے، جیسے عین کا مطلب آنکھ ہے تو یہ اس کا ظاہری معنی ہے، تو کئی مقام ایسے آتے ہیں جہاں اس لفظ کے ظاہری معنی کو چھوڑ کے کوئی اور سوٹیبل میننگ کی طرف ہمیں جانا پڑتا ہے، کیونکہ اس لفظ کا حقیقی معنی مراد حقیقی جو میننگ ہے، ظاہری جو میننگ ہے، وہ اس کا استعمال کرنا ممکن نہیں رہتا۔ اس کو آپ اس ایگزامپل کے ذریعے سے سمجھیے کہ جیسے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں کل شیء ہالک الا وجہہ، کہ ہر چیز فنا ہونے والی ہے سوائے وجہہ۔ وجہ کہتے ہیں چہرے کو، ہو کا مطلب یہ کہ وہ اپنی طرف اشارہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اس کا چہرہ۔ اب لفظی اعتبار سے اگر بات کی جائے تو وجہ کا مطلب تو چہرہ ہے، لیکن یہاں پر ہمیں مشکل یہ پیش آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تو کوئی جسم ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا تو کوئی چہرہ ہی نہیں ہے، تو پھر کیسے ہم یہ میننگ کر سکتے ہیں کہ ہر چیز ہلاک ہو جائے گی سوائے اس کے چہرے کے؟ تو اب ہم یہاں ظاہری جو میننگ ہوگا یعنی چہرے کا، اس کو چھوڑ کے ہم تاویل کی طرف جائیں گے، یعنی ہم اس ظاہری معنی کو چھوڑ کے کسی اور سوٹیبل میننگ کی طرف جانا تاویل کہلاتا ہے۔ تو ہم یہاں پہ وجہ کے جو میننگ ہے کہ اس کے چہرے کی بجائے ہم یہ کہیں گے چہرے سے مراد یہاں پہ اس کی ذات ہے، یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہر چیز ہلاک ہو جائے گی سوائے اس کی ذات کے۔ اب یہاں پہ ہم نے جو لفظ کا ظاہری میننگ تھا اس کو چھوڑ کے ہم نے دوسرے میننگ کی طرف ہم گئے ہیں، تو ایسا کرنے کو تاویل کہتے ہیں۔ اچھا، اب ہم بات کرتے ہیں کہ قرآن پاک کی تفاسیر جو ہمارے پاس تو بے تحاشا تفاسیر موجود ہیں، ہمارے پاس سینکڑوں کی تعداد میں قرآن پاک کی تفاسیر موجود ہیں جو پچھلے 1400 سال کے اندر لکھی گئی ہیں۔ اب ہم اس لیکچر میں یہاں پہ ہم ڈسکس کریں گے کہ کلاسیفیکیشن آف تفسیر، یعنی کلاسیفائیڈ کریں گے کہ تفسیر کو ہم ڈیفرنٹ جو پیٹرنز کے اوپر تفسیر کے جو مشہور ہیں ان کے حوالے سے ڈسکس کریں گے کہ وہ کیا چیز ہیں۔ آپ اس کو ایسے سمجھیے کہ
قرآن پاک کی تفسیر کو قرآن پاک کو کی تفسیر کرتے ہوئے مختلف زمانے کے بڑے بڑے اسکالرز نے ہر دور کے اندر اپنے اپنے انداز میں قرآن پاک کی تفسیر کی ہے۔ اب جو بہت بڑے بڑے ماہر قانون تھے، انہوں نے قانون کے اسپیکٹ کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن پاک کی تفسیر کی ہے۔ جو منطق کے، جو فلسفہ کے، جو لٹریچر کے جو بڑے بڑے اسکالرز تھے، انہوں نے اپنی اپنی اسپیشلٹی کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن پاک کی تفسیر کی ہے۔ تو اس حوالے سے ہمارے پاس جو ڈیفرنٹ پیٹرنز یا ڈیفرنٹ رجحانات جو ہمارے پاس تفسیر کے یا مختلف انداز قرآن پاک کی تفسیر کے جو ہمارے پاس موجود ہیں، تو اس کے حوالے سے ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ مختلف رجحانات میں تقسیم کر دیتے ہیں، یا آپ اس کو ایسے کہہ سکتے ہیں کہ ڈیفرنٹ طریقے سے کیٹیگرائز کر سکتے ہیں۔ اس میں سے پہلا جو اسلوب آپ کہہ سکتے ہیں، یا پہلا انداز کہہ سکتے ہیں، یا پہلا پیٹرن کہہ سکتے ہیں، وہ تفسیر بالماثور کا پیٹرن ہے۔ جیسا کہ آپ نے پہلے پڑھا کہ تفسیر بالماثور وہ تفسیر قرآن پاک کی کہ جس کا سورس قرآن حکیم، حدیث رسول، قول صحابی یا تابعی ہے۔ اب یہ تفسیر بالماثور کا پیٹرن ہے۔ اب جتنی بھی تفاسیر قرآن پاک کی اس پیٹرن کے اوپر کی گئی ہیں، وہ تمام کی تمام تفاسیر جو ہیں وہ تفسیر بالماثور کی کیٹیگری میں آئیں گی۔ اب یہ ایک کیٹیگری ہے تفسیر بالماثور کی کے پیٹرن کی، جس کے اندر درجنوں تفاسیر آئیں گی، ٹھیک ہے۔ اب اس میں اگزامپل کے طور پہ جو بڑی بڑی مشہور تفسیریں ہیں، جیسے مثال کے طور پہ امام طبری ہیں، ان کی تفسیر ہے تفسیر طبری۔ اسی طرح علامہ شوکانی ہیں، ان کی تفسیر ہے فتح القرآن، ٹھیک ہے۔ اسی طرح معالم التنزیل ہے یا الدر المنصور ہے۔ یہ تفاسیر جو ہیں یہ اس پیٹرن کے اندر آئیں گی جو تفسیر بالماثور کا پیٹرن ہے۔ اب دوسرا پیٹرن قرآن پاک کی تفسیر کا ہے وہ تفسیر بالرائے کا پیٹرن، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ تفسیر بالرائے کا انداز یا رجحان، کوئی بھی ورڈ یوز کر سکتے ہیں۔ ہم نے ڈسکس کیا تھا پہلے کہ تفسیر بالرائے کیا ہے، کہ وہ تفسیر قرآن پاک کی جس کی بنیاد اپنی رائے اور اجتہاد ہو، یعنی جو اپنی رائے اور اجتہاد کی بنیاد پر جو تفسیر کی جائے گی وہ تفسیر بالرائے ہوگی۔ اب اس پیٹرن کے اوپر، یعنی تفسیر بالرائے کے پیٹرن کے اوپر بہت سی تفاسیر لکھی گئی ہیں۔ اب جتنی بھی تفاسیر اس پیٹرن کے اوپر لکھی گئی ہیں وہ ہم ساری اس کیٹیگری میں ڈال دیں گے کہ یہ تفسیر بالرائے کی کیٹیگری ہے۔ اب بہت سی تفاسیر ہیں اس کی ایگزامپلز میں، مثال کے طور پہ ابو سعود کی تفسیر جس کا پہلے ذکر کیا گیا تھا، ارشاد العقل السلیم، اسی طرح تفسیر تستری جو ہے وہ بھی اس کی ایگزامپل میں آتی ہے۔ تو یہ تفسیر بالرائے کا پیٹرن ہے۔ اس پیٹرن کے اوپر جتنی بھی تفاسیر لکھی جائیں گی وہ اس کیٹیگری میں آئیں گی۔ اب تیسرا اسلوب یا تیسرا پیٹرن کون سا ہے؟ وہ تیسرا پیٹرن قرآن پاک کی تفسیر کا فقہی پیٹرن ہے۔ فقہی پیٹرن ہے یا قانونی پیٹرن بھی آپ کہہ سکتے ہیں، یا اسلوب کہہ سکتے ہیں۔ یعنی اس سے مراد کیا ہے فقہی یا قانونی پیٹرن سے؟ یعنی قرآن پاک کی ان آیات کی تفسیر خاص طور کے اوپر کرنا کہ جن آیات کے اندر مختلف احکام کا ذکر کیا گیا ہے، مختلف قوانین کا ذکر کیا گیا ہے، تو اسپیسیفک ان آیات کی اسٹڈی کرنا، ان کو ایکسپلین کرنا کہ جن میں احکام اور جن میں مختلف قوانین کا ذکر کیا گیا ہے، تو ان کو فوکس کر کے جو اسٹڈی کی جاتی ہے، جو تفسیر کی جاتی ہے، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ قرآن پاک کی تفسیر کا فقہی پیٹرن ہے۔ تو اس حوالے سے بھی بڑی تفاسیر لکھی گئی ہیں۔ تو جو اس پیٹرن کے اوپر تفاسیر لکھی جائیں گی وہ ساری فقہی کیٹیگری میں آئیں گی۔ تو مشہور تفاسیر جو اس حوالے سے لکھی گئی ہیں ان میں مثال کے طور پہ احکام القرآن ہے جو امام جساس کی تفسیر ہے۔ اسی طرح احکام القرآن کے نام سے ہی امام شافعی کی تفسیر ہے۔ اسی طرح امام قرطبی جو ہیں ان کی بھی تفسیر ہے اسی نام سے۔ تو یہ قرآن پاک کی تفسیر کا فقہی اسلوب ہے۔ جتنی بھی تفاسیر چاہے وہ پہلے
چند سو سال میں لکھی گئیں، یا آج کے زمانے میں بھی اسی پیٹرن پہ جو تفاسیر فقہی پیٹرن پہ لکھی جا رہی ہیں، وہ ساری کی ساری اس کیٹیگری میں آئیں گی کہ یہ قرآن پاک کی تفسیر کا فقہی پیٹرن ہے، فقہی پیٹرن کی کیٹیگری ہے۔ اچھا، پھر ایک اور مشہور پیٹرن قرآن پاک کی تفسیر کے حوالے سے جو رہا ہے، وہ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ قرآن پاک کی تفسیر کا کلامی پیٹرن۔ اب یہ کیا چیز ہے؟ تو اس کو آپ ایسے سمجھیے کہ قرآن پاک کی تفسیر جو ہے وہ اپنے عقائد و نظریات کے حوالے سے کرنا جو ہے وہ تفسیر کلامی بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، یا تفسیر قرآن کا کلامی پیٹرن بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ اس کی اگزامپل میں ایک دو بتا دیتا ہوں۔ جیسے اہل سنت کے ہاں جو مشہور تفسیر ہے، ابو منصور ماتریدی کی تفسیر ہے تاویلات اہل سنہ۔ اسی طرح اہل تشیع کے ہاں جو اس حوالے سے مشہور تفسیر لکھی گئی ہے وہ مجمع البیان ہے جو علامہ طبرسی کی ہے۔ تو اس حوالے سے جتنی بھی تفاسیر جو کلامی موضوعات کے اوپر لکھی جائیں گی، یعنی جن کے اندر عقائد کو ڈسکس کیا جائے گا، یعنی قرآن پاک کے اندر جو وہ آیات کا پورشن جس میں عقائد ڈسکس ہوتے ہیں، جس میں نظریات ڈسکس ہوتے ہیں، ان کو فوکس کر کے جو تفسیر لکھی جاتی ہے وہ وہ اس کیٹیگری میں آئے گی کہ یہ کلامی تفسیر ہے یا کلامی پیٹرن ہے قرآن پاک کی تفسیر کا۔ اس میں پانچواں جو پیٹرن ہمارے پاس ہے وہ صوفی تفسیر کا ہے۔ اس کے دو نام ہیں، کچھ لوگ اس کو تفسیر اشاری بھی کہتے ہیں اور تفسیر صوفی بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی قرآن پاک کی ان آیات کی تفسیر کرنا جو تصوف کو ڈسکس کرتی ہیں، جو تزکیہ کو ڈسکس کرتی ہیں، یعنی صوفیاء اکرام جو ہیں، جو ان کے مباحث یا ان کے جو ٹاپکس ہیں، ان کو جو آیات ان سے ریلیٹڈ جو آیات قرآن پاک میں ہیں، صرف ان آیات کو بنیاد بنا کے ان کی تفسیر کرنا قرآن پاک کی صوفی تفسیر کا پیٹرن کہلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو تزکیہ و تصوف کی جو آیات سے ریلیٹڈ جو تفسیر قرآن پاک کی، اس کو اسپیشل اس حوالے سے جو تفسیر کی جائے گی وہ تفسیر صوفی یا تفسیر اشاری آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، وہ ہوگی۔ تو اس حوالے سے جو ہمارے پاس اس کیٹیگری میں جو ہمارے پاس اویلیبل ریسورسز قرآن پاک کی تفسیر کے موجود ہیں، ان میں ایک بڑی مشہور تفسیر ہے جس کا نام ہے روح المعانی، جو علامہ آلوسی کی تفسیر ہے۔ تو یہ صوفی تفسیر کا جو پیٹرن ہے جو ہمارے پاس موجود ہے، یہ تصوف کے حوالے سے یا تزکیہ کے حوالے سے جو قرآن پاک کے جو آیات ہیں ان کو سامنے رکھ کے جو کی جاتی ہے وہ تفسیر صوفی ہے۔ تو جتنی بھی تفاسیر اس پیٹرن پہ لکھی گئی ہوں گی وہ ساری صوفی تفسیر کی کیٹیگری میں آئیں گی۔ اب اس حوالے سے ایک اور تفسیر، آپ اس کو لاسٹ کیٹیگری کہہ سکتے ہیں۔ لاسٹ کیٹیگری میں جو ہمارے پاس موجود ہیں وہ سائنسی تفسیر کا پیٹرن ہے، یعنی قرآن پاک کی تفسیر سائنسی اسلوب کے ذریعے سے کرنا۔ یہ ٹرینڈ جو ہے وہ پہلے نہیں تھا، یہ 20ویں صدی کے اندر یہ اسلوب جو ہے وہ پیدا ہوا اور اس کے اوپر بڑا کام کیا گیا کہ اس کے اندر یہ ہے کیا چیز کہ یہ ایک نیا پیٹرن 20ویں صدی میں سامنے آیا کہ قرآن پاک چونکہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو سائنس سے متعلق ہیں، یہ سائنسی علوم سے متعلق بہت سی چیزیں قرآن پاک میں ڈسکس کی ہوئی ہیں۔ تو ان چیزوں کو یا ان آیات کو جو سائنس سے متعلق ہوں یا سائنسی علوم سے متعلق ہوں، ان کو فوکس کر کے جو قرآن پاک کی تفسیر کی جائے گی اس کو ہم سائنسی تفسیر کہیں گے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ قرآن پاک کی تفسیر کا سائنسی پیٹرن ہے۔ تو اس حوالے سے ایک بڑی تفسیر جو عرب کے اندر لکھی گئی ہے، جو علامہ طنطاوی ہیں، ان کی مشہور تفسیر ہے تفسیر جواہر القرآن۔ تو
یہ اس میں آخری پیٹرن تھا کہ قرآن پاک کی جو مختلف جو پیٹرنز ہیں، قرآن پاک کی تفسیر کے مختلف جو رجحانات ہیں، مختلف انداز ہیں، جو مختلف بڑے اسکالرز مفسرین نے اپنائے ہیں، تو یہ مختلف پیٹرنز تھے بڑے بڑے، جس میں نے آپ کو دوبارہ ایک دفعہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ پہلا پیٹرن یا رجحان تفسیر بالماسور کا رجحان ہے، دوسرا تفسیر بالرائے کا رجحان ہے، تیسرا تفسیر فقہی تفسیر کا رجحان ہے، چوتھا تفسیر کلامی کا رجحان یا اسلوب ہے، پانچواں تفسیر صوفی یا اشاری کا اسلوب یا رجحان ہے، اور اس میں لاسٹ جو ہے ہمارے پاس جو چھٹا اسلوب یا رجحان ہے وہ ہے سائنسی تفسیر کا اسلوب یا رجحان۔ اس میں لاسٹ میں ایک چیز جو ہمارے پاس جو تھوڑا بہت جو اردو میں ہمارے پاس جو تفاسیر قرآن پاک کی لکھی گئی ہیں، تھوڑا سا اس حوالے سے بات کرتے ہیں کہ جو بڑی اتھینٹک اور نیوٹرل، جس میں کوئی مسلکی کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ فرقہ وارانہ کوئی چیز نہ ہو، تو بڑی سالڈ اور اتھینٹک اور نیوٹرل قسم کی جو تفاسیر بڑی اچھے انداز میں جو مختلف مسالک میں لکھی گئی ہیں، میں دو تین کے نام بتاتا ہوں۔ پہلی اس میں معارف القرآن مفتی شفیع صاحب کی ہے، تفہیم القرآن علامہ مودودی صاحب کی ہے، ضیاء القرآن پیر کرم شاہ صاحب کی ہے، تدبر قرآن امین احسن اصلاحی صاحب کی ہے، بیان القرآن علامہ اشرف علی تھانوی صاحب کی ہے، اسی طرح تبیان القرآن علامہ غلام رسول سعیدی صاحب کی ہے۔ تو یہ اچھی تفاسیر ہیں، ان کو اسٹڈی کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا جو تفسیر کے حوالے سے، قرآن پاک کی تفسیر کے حوالے سے جو ہم نے سلسلہ شروع کیا تھا، وہ یہاں پہ تفسیر کا ٹاپک جو ہے وہ ختم ہوتا ہے۔